اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے کہ کیا ذکر چھوڑ دینے والے ساتھی کے لطائف و مراقبات باقی رہتے ہیں؟ وہ ساتھی دوبارہ ذکر کہاں سے شروع کرے گا؟ قلب سے یا اپنے سابقہ اسباق سے؟ سادہ سا سوال ہے۔ اسباق جتنے بھی ہیں ان کی بنیاد ذکر ہے، تو کتنی بھی بلند عمارت ہو آپ اس کی بنیاد نکال دیں اور پھر یہ سوال پوچھیں کہ وہ عمارت باقی رہے گی، تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت عطا ہوتی ہے وہ ان کی ذات کا وصف بن جاتا ہے اور وہ واپس نہیں ہوتی۔ ولی کو جو ولایت ملتی ہے اس کا تعلق کسب سے ہے، اس کی محنت مجاہدہ، اس کی بنیاد ایمان پر ہے اور اس کا حصول مجاہدے سے ہے۔ اگرچہ ثمرات اس کے بھی وہبی ہوتے ہیں لیکن اس کے ثمرات وہبی ہوتے ہیں، نبوت کی بنیاد بھی وہبی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، نبی کی ذات کا وصف ہوتا ہے، اس سے جدا نہیں ہوتی۔ ولایت ایک مجاہدہ ہے اور حتیٰ یاتی عقل یقین، آخری دم تک جب تک حواس باقی ہیں تب تک اس کی حفاظت کرنا پڑتی ہے اور اس کی بنیاد قائم رکھنا پڑتی ہے، اور اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ کیفیات رخصت ہو جاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے، بعض اوقات بعض لوگوں کو مشاہدہ بھی ہوتا ہے، کشف بھی ہوتا ہے، ایسے بھی دیکھیں پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو انہیں ہفتہ 10 دن مہینہ 2 مہینے کچھ نہ کچھ چیزیں نظر آتی رہتی ہیں۔ جیسے سورج غروب ہوتا ہے تو کچھ دیر 15-20 منٹ روشنی رہتی ہے، اگرچہ سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے، لیکن پھر تاریکی چھا جاتی ہے اور اس میں بھی لوگوں کو بڑا مغالطہ لگتا ہے، لیکن بالآخر تاریکی چھا جاتی ہے۔ اور دوبارہ کرنے سے بھی اللہ کریم مہربانی کرے، اس کی اپنی عطا ہے وہ دے دے، لیکن وہ بات نہیں کرتی۔ میں اس کا شریک کیسے بناؤں؟ میں حقیقت کے خلاف میں کیسے کہوں؟ تو بڑے ظالمانہ طریقے سے اس نے انہیں شہید کر دیا۔ ایک کمزور بوڑھی عورت ظلماً شہید ہو گئی، لیکن اس نے کہا میں حقیقت کے خلاف کیا کہوں؟ وہ ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، کائنات کا مالک ہے، میں اس کا انکار کیسے کروں؟ اب یہ خبر بندے کو یہ استقامت نہیں دیتی۔ جب اس کی کیفیات دل میں اترتی ہیں اور دل میں ایک کیفیت بن جاتی ہے تو وہ نکالی نہیں جا سکتی۔ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ہمیں مسلمانوں میں کافروں میں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا سوائے زبانی دعوے کی، حلیے میں، شکلوں میں، کردار میں، دھوکہ دینے میں، جھوٹ بولنے میں، بلکہ بعض عادات میں کفار ہم سے بہتر نظر آتے ہیں، کاروبار میں یا تجارت میں یا بعض چیزوں میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں وہ ہماری زبان پر ہے، ہمارے پاس خبر ہے، اطلاع ہے، اس کی برکات ہمارے دلوں میں نہیں اتری۔ کیفیات جو اس کلمہ طیبہ میں ہیں
وہ ہمارے دلوں میں نہیں اتری۔ ہم حج کرتے ہیں، طواف کر کے آ جاتے ہیں، ارکان ادا کر کے آ جاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا، مثبت تبدیلی نہیں آتی۔ کیوں؟ وہ علم نہیں بنتا، کیفیات دل میں نہیں اترتی۔ اور تصوف کی بنیاد کیا ہے؟ تصوف ہے یہ کہ قلوب کو صاف کیا جائے اور دین خبر نہ رہے، دین علم بن جائے، دل کا حال بن جائے، دل میں اتر جائے۔ اللہ کریم نے لطیفہ قلب کا ذکر تو قرآن حکیم میں فرما دیا، فواد کہہ کر، انتہائی نہاں خانہ دل۔ قرآن اس کے لیے لفظ فواد استعمال کرتا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان آگ، مٹی، ہوا اور پانی سے مل کر نفس بھی بنا، اور ان 5 چیزوں سے انسان ہے، یہ انسان کے بدن کی بات ہے۔ انسان جو ہے وہ 10 چیزوں کا اعضاء ہے، 5 اجزاء عناصر اربع ہیں اور نفس ہے، اور 5 لطائف عالم امر سے ہیں، قلب، سری، خفی، اخفا وغیرہ۔ وہ قلب، روح، سری، خفی، اخفا 5 لطائف عالم امر کے ہیں، اور انسان 10 چیزوں کا اعضاء ہے۔ یہ جو لطائف عالم امر کے ہیں، یہ جیسے قرآن نے فواد کہا ہے، یا جس کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، انہیں قرآن کی آیات سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اس تزکیہ سے مراد کو یہ نہیں کہ انہیں صابن مل مل کر نہایا جاتا ہے، یہ تزکیہ قلب کا ہوتا ہے، اسی لطیفہ قلب کا ہوتا ہے۔ اور یہی تصوف کی بنیاد ہے کہ کلمہ محض زبانی نہ مانا جائے، دل کو صاف کیا جائے اور اس کی برکات دل میں اتریں۔ اب دل کو صاف کیسے کیا جائے؟ قرآن کریم فرماتا ہے کلا بل رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگ گئے ہیں، دل زنگ خوردہ ہو گئے ہیں۔ کفار کے حق میں آتا ہے کہ انہیں عظمت الہی کیوں نظر نہیں آتی جب ہر ذرہ اس کی عظمت کا گواہ ہے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں رانا علی، ان کے دلوں کو زنگ لگ چکے ہیں۔ اب کسی کی آنکھ کی بینائی جاتی رہے تو اسے کیا چیز نظر آئے گی؟ تو یہ کیفیات دل قبول کرتے ہیں، ان کے دل زنگ خوردہ ہو گئے۔ اب دل کا زنگ کیسے اترے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء ثقالہ، ہر چیز کی پالش ہوتی ہے جو زنگ اتار کر، میل اتار کر اسے چمکا دیتی ہے۔ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ جتنا آپ اللہ کا ذکر کریں گے اتنے دل صاف ہوتے جائیں گے، چمکتے جائیں گے۔ جب دل صاف ہوتا ہے ذکر سے تو کیفیات وارد ہوتی ہیں۔ مثلاً صوفیوں کا پہلا قدم ہے مراقبہ احدیت۔ یہ کیا ہے؟ الہکم الہ واحد، قرآن کریم کی آیت ہے۔ ہم نے سنی بھی، پڑھی بھی، اقرار بھی کر لیا، لیکن کیا اس کی کیفیت ہمارے دل پر آئی؟ اس کیفیت کو دل میں اتارنا، دل کو اتنا صاف کرنا کہ جب زبان کہے کہ وہ واحد لا شریک ہے تو دل میں یہ کیفیت آ جائے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ ہر آیت کے اپنے انوارات ہیں، وہ انوارات جب دل میں آئیں تو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسے مراقبہ احدیت کہتے ہیں۔ اس میں مشاہدات کیا ہوتے ہیں؟ حسب استعداد ہوتے ہیں، لیکن راستہ یہی ہے۔ توحید باری قلب میں راسخ ہو جائے تو اگلا مراقبہ ہوتا ہے معیت باری کا،
وہ بھی قرآن کی آیت ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ۔ اسے ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن ہم نے کبھی محسوس کیا ہے؟ کہیں ہمارے کردار میں کوئی جھلک، بات کرنے میں، گفتار میں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، کوئی جھلک ہے؟ ایک بندہ ساتھ ہو تو ہم کتنے معذب رہتے ہیں کہ یہ ساتھ ہے اور یہ دیکھ رہا ہے، کوئی خلاف تعظیم یا خلاف معیار بات نہ کروں۔ اللہ ساتھ ہو تو بندہ کیسا ہوگا؟ اب یہ اللہ کا ساتھ ہونا ہم نے قرآن میں پڑھا بھی، علماء سے سنا بھی، مان بھی لیا، لیکن اس کی کیفیت دل میں کیسے آئے؟ تو جلب قلب صاف ہو اور وہ کیفیت دل میں اترے تو ایک اور حال بن جاتا ہے بندے کا، اور اسے ہر حال میں معیت باری کا احساس رہتا ہے، جو اس کے نظریات اور عقائد سے لے کر کردار تک کو سیدھا کر دیتا ہے، درست کر دیتا ہے۔ شیخ سے کیوں لینا پڑتا ہے یہ؟ اس لیے لینا پڑتا ہے کہ قرآن کریم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو سنتے تو کفار بھی تھے اور مسلمان بھی سنتے تھے۔ مسلمانوں کے قلوب میں تو یہ کیفیات آ جاتی تھیں، کافر سن کر بھڑک اٹھتے تھے اور پتھر برساتے تھے اور گستاخیاں کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو برکات ہیں، کیفیات ہیں، ان کا تعلق برکات نبوت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ظاہری علوم بھی دیتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی کیفیات عطا کرتی ہیں جو قلب میں اتر کر زندگی کا جان کا حصہ بن جاتی۔ تو یہ جو مشائخ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پہلوں سے یہ برکات حاصل کی، انہوں نے اپنے پہلوں سے انہوں نے یہاں تک کہ ہر سلسلہ بارگاہ رسالت تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح اگلا مراقبہ اقربیت کا ہے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی رگِ جاں سے بھی قریب تر ہیں۔ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن کیا کبھی کسی نے محسوس کیا ہے کہ میرا پروردگار میری رگِ جاں سے بھی قریب تر ہے؟ اس کی کیفیات کیا ہیں، اس کے انوارات کیسے ہیں، وہ دل پہ اتریں، وہ کیفیت دل میں آئے تو حقیقی منافع تو تب حاصل ہو نا قرآن کا کہ ہم اس کے الفاظ بھی سنیں، ان پر یقین بھی کریں، ایمان بھی لائیں، لیکن ان الفاظ میں جو انوارات و برکات ہیں وہ بھی ہمارے دل، صرف سننے تک تو ہم اور کافر برابر ہیں۔ ہم سن کر مان لیتے ہیں، وہ سن کر انکار کر دیتے ہیں، سنتے تو وہ بھی تھے۔ ہم صرف صحابہ کرام نے صرف مانا نہیں، وہ کیفیات ان کے دل میں اتری تب وہ صحابی بنے۔ اسی طرح آپ آگے چلتے جائیں، دمائر محبت ہیں، یحبہم و یحبونہ، قرآن کریم کی آیات ہیں۔ اب ان کی کیفیات کس طرح کی ہیں، دل میں کیسے وارد ہوتی ہیں، اور جب وارد ہوتی ہیں تو بندے میں کیا کیا مثبت تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو سارا تصوف جو ہے آپ جہاں تک بحث کرتے جائیں گے آپ کو یہی سمجھ آئے گی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات اور قرآن پاک جو اللہ کا ذاتی کلام ہے، اس کی آیات مبارکہ میں جو کیفیات ہیں، ہر بات میں، آپ کی اور میری بات میں بھی ایک کیفیت ہے۔ ہم ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے اچھی بات کہتے ہیں تو کیا اس کے دل پہ خوشی نہیں آتی، کیفیت نہیں آتی؟ ایک بندے کو ہم گالی دے دیتے ہیں، وہ کیوں غصے میں آ جاتا ہے؟ اس کے دل میں وہ غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا۔ تو میری اور آپ کی بات میں کیفیت ہے،
تو اللہ کی بات میں کیسی کیفیت ہونی چاہیے جو اللہ جل شانہ کا ذاتی کلام، تو ہم ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں اور ہم الفاظ ہی پڑھتے رہتے ہیں، ہم پھر کوئی کیفیت وارد نہیں ہوتی۔ یہ کیفیات بھی بارگاہ رسالت سے حاصل کی جاتی ہیں۔ جیسے قرآن کے الفاظ کسی دوسرے بندے نے وحی سے نہیں سنے، جبرائیل امین سے نہیں سنے، القاء الہام سے نہیں سنے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، اور ساری مخلوق کو آپ نے بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ اسی طرح ساری برکات بھی آپ کے سینہ اطہر میں ہے، الفاظ بھی آپ نے عطا فرمائے، کیفیات بھی آپ کی بارگاہ سے عطا ہوتی۔ تصوف یہ ہے کہ ظاہر کو بھی مانا جائے اور ان کیفیات کو حاصل کرنے کی محنت بھی کی جائے، اور چلو پورا عمل نہ صحیح، کوئی عشر عشیر ہی صحیح، ہزارواں حصہ صحیح، کچھ تو ہو۔ ہر صوفی کو یہ تو نہیں کامل ہو جاتا ہے، لیکن غیر صوفی کی نسبت بہرحال بہتر ہوتا ہے، اس کے دل میں وہ کیفیات آ جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ آگے چلتے جائیں تو النجم والشجر یسجدان، کائنات کا ہر ذرہ اس کی اطاعت کا اقرار کرتے اور اس کی بارگاہ میں سر و سجود ہے۔ اب ہم مان لیتے ہیں، ہم نے کبھی درخت کو سجدہ کرتے نہیں دیکھا، پہاڑوں کو سجدہ کرتے نہیں دیکھا، پرندوں کو سجدہ کرتے نہیں دیکھا، جانوروں کو سجدہ کرتے ہم نے دیکھا تو نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ النجم والشجر، باریک سے تنکے سے لے کر بڑے درخت، ساری مخلوق جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں سر و سجود ہے۔ اب ہم اس کا ایک معنی تو یہ کرتے ہیں، یہ درست ہے کہ ہر ذرہ اس کی اطاعت کا پابند ہے، لیکن وہ کیفیت جو سجدے میں ہوتی ہے وہ ہر ذرے پہ کیسے آتی ہے؟ اور اگر ہر ذرے پہ آتی ہے تو اس میں ہمارے وجود کے اربوں خربوں ذرات بھی شامل ہیں، ہم پر کیسے وارد ہوتی ہے؟ ظاہری علوم والا صرف آیت پڑھتا ہے، اور صوفی اس کیفیت کو بھی وارد کرتا ہے، اور یہ ہوتی نسبت سے ہے، بارگاہ رسالت سے ہے، تعلق سے، جس طرح ظاہری علم بھی تعلق سے پہنچتا ہے۔ آپ نے اپنے استاد سے پڑھا کہ اس نے کسی سے پڑھا، یہ جاتے 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 بات رسول اللہ تک جاتی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا یہ قرآن ہے۔ اسی طرح کیفیات بھی آپ اپنے شیخ سے حاصل کرتے ہیں، اس نے اپنے سے، یہ بات بھی بارگاہ رسالت تک جاتی ہے۔ کل من علیہا فان، قرآن کی آیت ہے، ہمارے سامنے تو جہان آباد ہے، اس کی فنا کی کیفیت کیا ہے اور اس کے اثرات قلب پہ کیسے وارد ہوتے ہیں اور کیا کیفیت؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب کائنات کی فنا اور اس کی بقا کی کیفیت کیا ہے؟ تو یہ صوفیاء کے مراقبات ہیں۔ لہٰذا زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ ختم نہیں ہوتے۔ یہیں سے یہ مسئلہ بھی نکلا نا، وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔ جس نے کائنات کی فنا کی کیفیت بھانپی اور اللہ کی بقا کی، تو اس نے کہہ دیا یہ وجود ایک ہی ہے، باقی سب جھوٹ۔ وحدت الوجود سے مراد یہ تھا کہ ایک وجود ہے جو اپنی ذات سے باقی ہے، جس پر فنا نہیں ہے، کوئی اس میں تغیر، تبدیلی، کمزوری، بڑھاپا کچھ نہیں ہے، وہ ایک واحد و لا شریک ذات ہے۔ باقی ہر چیز محض نظر کا دھوکہ ہے، سب نے فنا ہونا۔ تو انہوں نے کہہ دیا وحدت ایک ہی وجود ہے، باقی سب سائے پھر رہے ہیں، سورج ڈھلنے کے ساتھ ساتھ ڈھلتے جاتے ہیں، ڈوب جاتا ہے تو ختم ہو جاتے ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں۔ اب یار لوگوں نے اس میں ایک اور بات داخل کر لی، انہوں نے کہا کہ ایک ہی وجود ہے، یعنی سارے وجود ایک ہی ہیں، سارے وجود اللہ ہیں۔ بات کیا تھی؟ کھینچ کر کہاں لے گئے؟
حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی اصلاح فرمائی اور فرمایا وحدۃ الوجود نہیں وحدۃ الشہود کہو کہ ہر وجود اس کی یکتانیت کا گواہ ہے، ہر صنعت صانع کی کاریگری کی گواہ ہوتی ہے۔ آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے بنانے والے کا خیال ذہن میں آ جاتا ہے کہ کوئی بہت بڑا کاریگر ہے جس نے یہ تصویر بنائی، یہ مکان بنایا، یہ دروازہ بنایا، یہ کرسی بنائی۔ تو ہر صنعت صانع کی عظمت کی گواہ ہوتی ہے، لہذا کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی عظمت کا گواہ ہے۔ ان پہ جھگڑے پڑے ہوئے ہیں اور پڑے رہیں گے، اتنی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، پتہ اور کتنی لکھی جائیں گی، لیکن سرا کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ جتنی بڑی کتاب پڑھو اتنے اور الجھ جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ فن حاصل کرتے، یہ کیفیات حاصل کرتے، یہ کیفیات دل میں آتی تو معاملہ بھی سمجھ آ جائے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک پروفیسر صاحب تشریف لائے ہوئے تھے یہاں، بہت معروف، اپنے زمانے کے بہت معروف پروفیسر تھے، ملک کے مانے ہوئے لوگوں میں سے تھے اور بہت زیادہ پڑھے لکھے۔ تو یہیں کہیں بات ہوئی، کسی نے یہ سوال کیا تھا اسی مجلس میں کہ وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود، تو 5-10 منٹ میں نے شرح کی تو وہ مجھے دفتر میں ملنے گئے، کہنے لگے کہ میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں ان مصنفین کا نام لیا جائے تو بندہ لرز اٹھتا ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ، لیکن حق یہ ہے کہ اتنی موٹی کتابیں پڑھ کر مسئلہ اور الجھ گیا، یہ آپ نے 2-4 منٹوں میں کیسے حل کر دیا؟ اور حل ہو گیا، مجھے سمجھ آ گیا۔ میں نے کہا میں نے نہیں کیا، یہ اللہ کی عطا ہے، لوگوں نے الفاظ پڑھے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں ان کیفیات کو پانے، تو حقائق جب سامنے آتے ہیں تو بات صاف ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے صوفیاء کے مراقبات اور مقامات کا راستہ ہے، اور یہ فنا بقا تک جتنے مراقبات میں نے عرض کیے ہیں یہ ابجد ہے، الف بے جیم دال، یہ الفابیٹ ہے تصوف کی۔ حالانکہ بہت بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم نے سلوک تمام کر لیا، ہمیں فنا بقا حاصل ہو گئی، یہ انہیں دھوکہ لگا ہے۔ یہ محض بنیادی پتھر ہیں، عمارت تو بہت دور تک اوپر تک جا سکتی ہے، اور کبھی سلوک ختم نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منازل کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری حیات مبارکہ کے ہر لمحہ ترقی نصیب ہوتی رہی، بعد وصال برزخ میں ہر لمحہ ترقی نصیب ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ عرصہ معاشر میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی نصیب ہو، اور جنت کا ہر لمحہ، تو ہر جنتی کو ہر لمحہ کیفیات میں ترقی ہوتی رہے گی۔ تو کوئی ایسی جگہ نہیں آتی کہ یہاں یہ اللہ کریم بیٹھے ہیں اور اب ہم پہنچ گئے، سلوک تمام ہو گیا، یہ ایسی جگہ کوئی نہیں ہے۔ قرب الہی کے منازل ختم نہیں ہوتے، نہ کبھی ہوں گے۔ سلوک کے درجات دنیا میں زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ چلتے رہتے ہیں، برزخ میں چلتے رہتے ہیں۔ برزخ میں منازل میں ترقی نہیں ہوتی، کیفیات میں ہوتی رہتی ہے۔ 2 باتیں ہیں، منازل میں ترقی اعمال سے ہوتی ہے، جو آپ عمل بشریعت کرتے ہیں اس سے منازل میں ترقی ہوتی ہے، لیکن جس منزل پر بھی وصال ہو جائے اس کی جو کیفیات ہیں، کیفیات میں ترقی ہوتی رہتی ہے، عمل منتقل ہو گیا، منازل ختم ہو۔ اسی طرح جنت میں بھی درجات میں ترقی نہیں ہوگی، جس درجے میں کوئی ہے اسی میں رہے گا، لیکن کیفیات میں ترقی ہوتی رہے گی، اسے کیفیات زیادہ سے زیادہ ملتی رہیں گی۔ تو یوں یہ راستہ ختم نہیں ہوتا، یہ ایک نہ ختم ہونے والا راستہ ہے۔ دوسری بات اس میں آپ نے مناسب کے بارے پوچھی، صوفیاء کے مناسب کیا ہوتے ہیں، یہ بھی بڑی متنازع فی بات ہے اور اس پہ بڑے اعتراض ہوتے ہیں، اور کچھ تو اسے اس کے ڈانڈے شرک اور کفر سے جا ملاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان مناسب میں خدائی اختیارات مان لیتے ہیں،
یعنی یا ایک انتہا پہ چلے جاتے ہیں یا دوسری انتہا پہ چلے جاتے ہیں۔ کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کے پاس کوئی منصب ہے تو سمجھتے ہیں اب یہی میرا معبود ہے اور یہی میرا مشکل کشا ہے اور یہی میرا حاجت روا ہے، میرا سب کو یہی کرے گا۔ جو انکار کرتے ہیں وہ اسے شرک و کفر تک لے جاتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ کائنات کے نظام کو رب العالمین نے اسباب سے وابستہ کر دیا۔ کرتا وہ خود ہے لیکن اسباب پیدا فرماتا ہے، اس سبب کے نتیجے میں آگے کام ہوتا ہے۔ ابھی ہم پچھلے جمعے کو پڑھ رہے تھے، ہمارا جو سبق تھا قرآن کریم میں، کہ اللہ کریم نے ارادہ فرمایا کہ یہ جو انتہائی کمزور ہیں بنی اسرائیل، قبطی ان سے مشقت بھی لیتے ہیں، کو اجرت بھی نہیں دیتے، مارتے پیٹتے ہیں، ان کے بچے نوزائیدہ بچے ذبح کر دیتے ہیں اور وہ فریاد نہیں کر سکتے، انہیں اتنا انہوں نے پیس کے رکھ دیا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے چاہا کہ ان کو حکومت ان کمزوروں کو دیں اور ان کے محلات اور خزانے ان سے چھین کر ان کو دیں۔ اب یہ بات تو ہو گئی، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر انہیں فرعون کے محل میں رکھا کہ دنیاوی سیاست جو ہے وہ ان کی تربیت میں ہو، وہ جانتے ہوں کس سے بات کیسے کرنی ہے، کون سا کام کیا ہوتا ہے اور کس طرح لوگوں سے ڈیل کیا جاتا ہے، کس طرح بڑوں سے چھوٹوں سے، صاحب اقتدار و اقتدار سے اور کمزور سے کس طرح ڈیل کرنا ہے، وہ تربیت وہاں کرائی۔ وہاں سے نکلے، قبطی کا قتل ہو گیا، سزا موت کا حکم ہو گیا، جان بچا کر بھاگے تو انہیں شعیب علیہ السلام کے پاس لے گئے کہ نبی کی صحبت میں رہ کر یہ بھی دیکھیں کہ یہ تصوف و سلوک اور یہ کیا چیزیں ہیں، کس طرح سے کیفیات حاصل ہوتی ہیں، کیسے سنبھالی جاتی ہیں، عملی زندگی پر ان کا کیا اثر۔ 8 یا 10 سال وہاں رہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جوان اور بالغ ہوئے فرعون کے گھر میں، پھر وہاں سے چلے گئے، وہاں شادی بھی ہو گئی، 8-10 سال وہاں رہے بھی، اس کا مطلب ہے 40-45 برس گزر گئے۔ اب وہاں سے واپس ہوئے تو نبوت عطا ہو رہی ہے اور حکم ہو رہا ہے کہ اب جاؤ فرعون سے بات کرو۔ پھر فرعون سے بات ہوئی، مقابلہ جاری رہا، برسوں اس مقابلے میں لگ گئے، وہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں۔ تو اتنے عرصے بعد جا کر فرعون اور اس کے لشکر غرق ہوئے اور اقتدار و اختیار بنی اسرائیل کے پاس گیا۔ وہ قادر تھا، جب اس نے ارادہ فرمایا فرعونیوں کو موت کی نیند سلا دیتا، انہیں بادشاہ بنا، لیکن نہیں، اس کا نظام ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ ایسا ہو جائے، اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ ہمارے حق میں بہتر بھی ہے یا نقصان دہ ہے، یا ایسا ہوگا تو کیا ہو۔ پھر ہم تھوڑی دیر بعد دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ ابھی ایسا ہوا تو نہیں۔ کائنات کا نظام اتنا مربوط ہے کہ آپ ایک ذرے کو ہلاتے ہیں تو ساری کائنات ہلتی ہے۔ ایک ذرہ یہاں سے یہاں ہوگا تو یہاں سے کوئی ذرہ آگے جائے گا، وہ جو آگے جائے گا وہ اور کسی کی جگہ لے گا، وہاں والا اور آگے جائے گا، یہ کائنات کے دوسرے سرے تک حرکت جائے گی۔ جدھر سے یہ آیا ہے، جو جگہ اس نے خالی کی ہے وہاں کوئی اور آئے گا، جو وہ خالی کرے گا تو یہ کائنات کے اس سرے تک جائے گا۔ اللہ اس سارے نظام کو دیکھ کر چلاتے ہیں، ہمیں صرف وہ ذرا یاد ہے جسے ہم لانا چاہتے۔ تو ان چیزوں پہ اسباب پیدا فرماتے ہیں، اسباب کے نتائج آتے ہیں، تب تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو فرمایا ہم نے ارادہ کیا کہ ان پر احسان انمن علیہ، ان پر نستضعف، ان کمزوروں پر احسان فرمائیں اور انہیں اقتدار و اختیار دیں۔ تو تب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جوان ہوئے، معاشی محلات میں تربیت سیاسیات کی لی اور دینیات کی اور باطنی امور کی تربیت شعیب علیہ السلام کے پاس لی۔ پھر جب جوان بالغ ہوئے، بچے ہو گئے، اولاد ہو گئی، پھر نبوت عطا ہوئی، پھر فرعون سے مقابلے کا حکم ہوا،
مقابلے ہوتے رہے، معجزات دکھاتے رہے، اور بالآخر ہجرت کا حکم، میرا خیال ہے 50-60 سال تو لگ گئے ہوں گے کم از کم، اور پھر فرعونی تباہ ہوئے۔ تو یہ رب کریم کا ایک نظام ہے۔ اس نظام کو چلانے کے لیے جو اسباب بنتے ہیں، ان میں بعض لوگوں کو بھی ان اسباب میں سے کوئی سبب بنا دیا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال بڑی واضح ہے جو قرآن کریم نے دی ہے خضر علیہ السلام کی۔ خضر علیہ السلام بھی تو ایک ولی اللہ تھے، نبی نہیں تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، اور زندگی میں بھی ان کے پاس منصب تھا، کتب مدار تھے۔ تو ان کی روحیں جن کی یہ تطہیر میں لگی رہتی ہیں، بعض ارواح اہل اللہ کی پاکیزگی اور طہارت میں اوصاف اوصاف ملائکیت اختیار کر لیتی ہیں، فرشتوں کی طرح ہو جاتی ہیں، اس قدر منزہ شفاف ہو جاتی ہیں کہ اوصاف ملوکیت ان میں ملکوتیت آ جاتی ہے، تو ملائک کی طرح وہ صاف شفاف ہو جاتی ہیں، اور قدرت انہیں تکوینی امور پہ لگا دیتی ہے، جیسے خضر علیہ السلام کو تکوینی امور پہ لگا دیا۔ تو ہمارے حضرات بھی بڑی زیادتی کرتے ہیں نا۔ میں نے ایک دفعہ پڑھا قرآن کریم کی کسی ترجمے میں یا تفسیر میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کوہاڑا لیا اور کشتی توڑ دی۔ اب کوئی بندہ اس لکھنے والے سے یہ پوچھے کہ جب وہ کلاڑے سے کشتی توڑ رہے تھے تو اعتراض تو صرف موسیٰ علیہ السلام نے کیا، باقی کشتی والوں کو کیوں نظر نہیں آیا کہ کشتی توڑ رہے؟ باقی بھی تو شور مچاتے۔ یہ تکوینی معاملہ تھا، انہوں نے اشارہ کیا، کشتی میں بال آ گیا کرامت کے طور۔ کلاڑے سے توڑتے تو ساری کشتی پر پکار اٹھتی، بھائی مالک ہی نہیں سوار بھی پیٹتے کہ ہمیں غرق کرنے کا ارادہ ہے، کشتی توڑ رہے۔ لیکن ہماری قوم انتہا پسند ہے، جو اس طرف جاتا ہے اس انتہا پہ چلا جاتا ہے، جو ادھر جاتا ہے اس انتہا پہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اشارہ فرمایا، بچہ کھیلتا اور ہنستا بستا کھیلتا بچہ جو ہے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار ایک معصوم کو قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے اور تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، بستی میں کوئی شور نہیں ہوا، پتہ چلا بچہ کھیلتا کھیلتا دل فیل ہو گیا، کیا ہوا، مر گیا، کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، اور کسی کو دیوار ان کی بنا دی۔ تو یہ تو نہیں کہ وہاں مستری کی طرح آپ نے گارا بنایا، پتھر اکھیڑے، مکان کے نیچے وہ ٹیکیں لگائیں، چھت ان پر کھڑا کر کے، ایسا تو ہوتا تو وہاں ہفتوں لگتے۔ انہوں نے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرمایا، دیوار درست ہو گئی۔ یہ وہ امور تھے جو تکوینی طور پر اللہ کریم کے فرشتوں کے ذمہ ہوتے ہیں، ان کی روح میں بھی اوصاف ملکوتیت تھے، اور انہیں اللہ نے اس کام پہ لگا دیا۔ تو دنیا کے بعض امور، جس طرح سورج سے کتنے کام وابستہ ہیں، ایک چونٹی کے انڈے سے لے کر ہاتھی تک کو زندگی کی حرارت یہی دیتا ہے۔ ایک ادنا سی جڑی بوٹی کے بیج سے لے کر پھلدار درختوں اور فصلوں کے بیجوں کو گرمی دے کر یہی اگاتا ہے، یہی ان پر پھل پکاتا ہے۔ یہی سمندر سے وہ بھاپیں بناتا ہے جن سے بادل اور آگے جا کر بارشیں برستی ہیں۔ لیکن کیا سورج کو پتہ ہے کہ اس سے کیا کیا ہو رہا ہے؟ کچھ پتہ ہے؟ اس کا تعلق بھی اس سے نہیں کہ اسے پتہ ہو۔ جو چیزیں اللہ نے وابستہ کر دی ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ ستاروں سے، چاند کی روشنی سے کتنی چیزیں وابستہ ہیں۔ جب چاند پورا ہوتا ہے تو سمندروں میں مد و جزر آتا ہے، عجیب بات ہے، سارا سمندر اوپر تھلے ہو جاتا ہے۔ برسوں پہلے کی بات ہے، سویڈن والوں نے اپنی بندرگاہ کے نزدیک یہ چاہا کہ سمندر میں تلاطم نہیں آنا چاہیے، پانی ساکن رہنا چاہیے۔ تو سویڈن عجیب ملک ہے اور بہت امیر ملک ہے، اور انہوں نے بہت سی سمندر کے نیچے بھی شہر بسا رکھے، سمندر کی گہرائی سے نیچے زمین کھود کر اس میں بھی شہر بسا رکھے۔ تو بندرگاہ میں بھی وہ
پانی اوپر نیچے ہوتا تھا تو انہوں نے سمندر میں دیوار بنا دی ایک لمٹ تک کہ اس سے اندر پانی میں مد و جزر نہ آئے، پانی اوپر نیچے ساکن رہے۔ ہوا یہ کہ اللہ کی شان، جتنی مچھلیاں اس دیوار کے اندر آئیں کچھ عرصے بعد ساری مر کر اوپر تیرنے لگیں۔ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ یہ ہمارے ہاں تو بندے بھی مر جائیں تو ہم صرف افسوس کر کے بھول جاتے ہیں، تو وہ ہیں تو نان مسلم ممالک، لیکن وہاں جانور بھی مر جائے تو شور مچتا ہے کہ یہ کیوں مرا، تو اتنی ساری مچھلیاں کیوں مری بھائی؟ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جب پانی میں مد و جزر آتا ہے تو پانی مکس ہوتا ہے، اوپر کا پانی رچ آکسیجن ہوتا ہے، اس میں زیادہ آکسیجن، نیچے یہ جانور آکسیجن سک کرتے رہتے ہیں تو اس میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے۔ جب یہ پانی ملتا ہے اس چاند کی 14ویں کو، سارا یہ اوپر تھلے ہو جاتا ہے تو نیچے بھی آکسیجن کا ذخیرہ پھر سے بھر جاتا ہے۔ تو جب پانی نے اس میں مد و جزر نہیں آیا، یہ مکس نہیں ہوا، تو مچھلیاں جو نیچے تھیں وہ مر گئیں، چنانچہ وہ دیوار اٹھا دی۔ اب چاند کو کیا خبر کہ سمندری حیات کا مدار میری روشنی کے ساتھ مد و جزر پر ہے، یہ اس کا اپنا کام ہے۔ اس روشنی میں یہ تاثیر رکھی، پانی میں مد و جزر پیدا، وہ قادر تھا یار آکسیجن کو نیچے نہ ختم ہونے دیتا، لیکن اس نے اس کے ذرائع اور اسباب بنا دی۔ آپ کے پاس ایک پورا علم نجوم ہے، آپ اندازے لگاتے ہیں فلاں ستارہ فلاں خانے میں ہے، یہ فلاں بندے کا فلاں ستارہ ہے، اس کا یہ ہوگا، وہ غلط بھی ہوتا ہے صحیح بھی ہو جاتا ہے۔ طبیب نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے، ایک رگ ہے دھڑک رہی ہے، میں بھی رکھوں تو دھڑک رہی ہے، آپ بھی، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس میں یہ خرابی وہاں خرابی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ان حرکات کے نتائج کا علم ہے اس کے پاس، ان حرکات کی ہمیں صرف حرکت سمجھ آتی ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ حرکت کون سی ہے، کیسی ہے، دھیمی ہے، زور سے ہے، کس انگلی کے نیچے ہے، کتنے زور سے ہے، گہری ہے، باریک ہے، کہ بہت سے اس کے ہیں جو وہ جانتا ہے اور ان کے نتائج جانتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایسی نبض ہے، اس کو یہ تکلیف۔ ڈاکٹر ڈاکٹر جو ٹوٹی سے سنتا ہے سٹیتھوسکوپ سے، وہ بھی ٹھک ٹھک ہی سنتا ہے۔ ہم بھی سٹیتھوسکوپ لگا لیں، کسی کے سینے پہ رکھیں، ٹھک ٹھک ہمیں بھی آئے گی، ہمیں پتہ نہیں چلے گا، وہ ٹھک ٹھک سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ تکلیف۔ تو یہ اس کے پاس ان اسباب کے نتائج کا علم ہے۔ اسی طرح علم نجوم میں ستارہ شناسوں کے پاس ستاروں کی حرکات کا علم ہے، وہ اندازہ۔ اب کوئی کہے کہ نباز کی نبض دیکھنا جو ہے یہ وحی کی طرح یقینی ہے تو یہ کفر ہو جائے گا۔ اندازہ ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کا سٹیتھوسکوپ وحی کی طرح قطعی نہیں ہے، اس کا اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی۔ اسی طرح نجومی کا ستارہ شناسی کا اندازہ 100% صحیح نہیں ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ایک اندازہ ہے۔ تو یہ اسباب تو سارے ہیں، ان کو سارے جانتے ہیں۔ تو تکوینی امور کے لیے بعض اولیاء اللہ کو جن کی ارواح اوصاف ملکوتیت اختیار کر لیتی ہیں، عالم ملکوت سے مشابہت اختیار کر لیتی ہیں، اللہ کریم بعض امور کو ان وجودوں سے وابستہ فرما دے۔ اب ضروری نہیں کہ صاحب منصب کو یہ علم بھی ہو کہ میرے پاس یہ منصب ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اسے علم نہ ہو۔ بعض کو علم ہوتا ہے، بعض کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس یہ منصب ہے، لیکن اس منصب کا کام ان کی ذات سے وابستہ ہو کر ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں مناصب اولیاء۔ آپ ساری دنیا کے باریکی سارے اسباب کو مانتے ہیں، تو یہاں آ کر آپ کو کیوں روڑا اٹک جاتا ہے؟ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کرتا ہے، ان سے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح ظاہری دنیا میں سورج سے، چاند سے، ستاروں سے امور وابستہ ہیں، اسی طرح باطنی دنیا میں، روحانی دنیا میں اہل اللہ کے بعض وجودوں سے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے سیدنا شیخ قادر جیلانی کے بارے میں کہ وفات کے بعد ان کی روح بھی
اوصاف ملکوتی حاصل کر گئی تھی۔ اب اللہ بہتر جانے اور کتنے لوگ ہوں گے، کتنے ایسے ہیں جو دنیا میں موجود ہیں اور ان اوصاف کی وجہ سے اللہ ان کے ساتھ بعض امور وابستہ کر دیتے ہیں، کسی کو نجیب بنا دیتے ہیں، کسی کو ابدال بنا دیتے ہیں، کسی کو قطب بنا دیتے ہیں، کسی کو غوث بنا دیتے ہیں۔ تو یہ من جانب اللہ ہے، اور وہی یقینی طور پر جانتا ہے کہ کون قطب ہے، کون غوث ہے اور کون نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ہے بھی تو ہمارا اس سے ہم نے کبھی سورج سے کوئی مدد مانگی ہے، کبھی چاند سے کوئی مانگی ہے، ہمیں کسی قطب غوث کی بھی ضرورت نہیں، ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن نیک لوگوں کا، بھلے لوگوں کا ایک اپنا احترام کا رشتہ ہوتا ہے، محبت کا، پیار کا رشتہ ہوتا ہے، وہ اخلاقی طور پر ہمارا فرض بنتا ہے اور ان کا حق بنتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو یہ ایک بات صوفیاء کے منازل کی ہے اور ایک مناسب کی۔ اب یہ ضروری نہیں کہ جس کے منازل زیادہ ہوں اسے مناسب بھی زیادہ ملے، نہیں، یہ ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت ہے اور اس کی اپنی عطا ہے۔ آپ کے ہو سکتا ہے ایک گریجویٹ، ایک بی اے آپ کا گورنر ہو سکتا ہے، ایک مڈل پاس آپ کا وزیر ہو سکتا ہے ایک پرائمری پاس آپ کا وزیر اور ہو سکتا ہے ایک آپ کا پی ایچ ڈی بے روزگار ہو۔ اب علم تو اس کے پاس زیادہ ہے، منصب اس کو مل گیا۔ پڑھے لکھے لوگ یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہیں اور ان سے پڑھ کر جانے والے وزیر اعظم اور صدر بنے ہوں۔ تو یہ مناصب اللہ کی تقسیم ہے، وہ خود دیکھتا ہے کس کو کس چیز کا سبب بنانا ہے، جسے بنانا ہوتا ہے اسے استعداد بھی دے دیتا ہے اور منصب بھی دے، سب کچھ اسی کی طرف سے ملتا ہے۔ جن کے پاس مراقبات ہیں ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، اللہ نے ان پر اپنا احسان کیا، اور جن کے پاس مناسب ہیں ان کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ تو میرے خیال میں اعتدال میں سلامتی ہے، ان چیزوں میں حد سے آگے بھی نہیں جانا چاہیے اور انکار کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے، سلامتی اعتدال میں ہے۔ رہی یہ بات کہ ہمارا کوئی غوث قطب کیا کرے گا، ہم نے خود کرنا ہے، خود نہیں کریں گے تو کوئی کیوں کرے گا؟ تو اللہ کریم سے اپنا تعلق درست کیجئے، اپنے معاملات اللہ پاک سے رکھیے۔ آپ اگر تصوف کے طالب ہیں تو میں نے تصوف کے مراقبات کی بھی مناسب حد تک تشریح کر دی، اس کیفیت کو پانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ آپ سب کو عطا فرمائے۔ کاغذ بڑا، جملے چھوٹے ہیں لیکن جملے لمبے۔ دوسرا سوال ہے یہاں، آداب رسالت کی بنیاد کیا ہے؟ ان سطریں تو دو ہی لکھی ہوئی ہیں لیکن ان کے بیان کے لیے عمر چاہیے۔ ادب آپ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مترادف احترام ہوگا۔ نہایت عجز و انکساری سے اگلے کی بات کو ماننا ادب ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم باپ کا ادب کرتے ہیں، باپ کہتے ہیں یہ کام کرو، ہم کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوتا، تو کیا یہ ادب ہوگا؟ ہم کہتے ہیں ماں کا بڑا ادب کرتے ہیں، ماں کہتی ہے مجھے پانی دو، کہتے تیرے ہاتھ چھوٹے ہوئے، وہ گھڑا پڑا ہے اٹھ کے پی لو۔ اب یہ ادب ہوگا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پورے خلوص دل سے حضور کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر ہم اطاعت نہیں کرتے تو ادب نہیں کرتے۔ اور آداب رسالت بنیاد ہیں ایمان کی۔ جتنا ادب چھوٹ جاتا ہے اتنا ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ اب بارگاہ رسالت کے ادب کی دیکھیں نا، وہ فارسی میں کسی نے شعر کہا تھا کہ ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر، کہ
آسمان کے نیچے عرش سے بھی نازک ادب کی جگہ ہے۔ نفس کم کردہ می آئن جنید و با یزید اینجا کہ بارگاہ رسالت میں حضرت جنید اور حضرت با یزید جیسے عظیم لوگ بھی سانس سانس کر چپ کر کے سانس بھی کھینچ کر آتے ہیں۔ میں یہاں پڑھا کرتا ہوں کہ نفس گم کردہ می آئند ابو بکر و عمر اینجا۔ حضرت با یزید بہت بڑے ہوں گے لیکن کہاں ابو بکر صدیق، کہاں فاروق اعظم، کہاں اولیاء اللہ، اور واقعی ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہ بھی سانس کھینچ کر آتے تھے کہ اونچی آواز نکل گئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں ارشاد فرماتے ہیں آپ کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اگر بلند ہو گئی ان تحبط اعمالکم تو تمہارے سارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، سلب کر لیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اب جو لوگ اس وقت بارگاہ رسالت میں تھے اور جن پر یہ آیت نازل ہو رہی تھی، یہ پہلے جو لوگ تھے ان کے اعمال میری آپ کی طرح ان کی نیکیاں نہیں تھیں، ان کی نیکیاں تھیں کہ انہوں نے مشرکین مکہ کے مظالم سہے، انہوں نے ہجرتیں کی، انہوں نے بدر و احد میں جانیں نچھاور کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ احد میں جب کفار کے تیروں کا رخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوا تو ایک صحابی ڈھال بن گئے۔ اب انداز دیکھیں کہ سامنے کھڑا ہونا انہوں نے سمجھا بے ادبی ہے، حضور کو تیروں سے بچانا ہے تو آپ کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کے اوپر سے الٹ کر نیچے ہاتھ رکھ کے آگے سارے تیر ان کی پشت میں پیوست ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ڈھال بنتے ہوئے بھی آداب نبوت کا خیال رکھا کہ سامنے کھڑا ہونا بے ادبی ہے۔ تو جب ہم آداب رسالت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ جو حضور نے فرمایا وہ ہم نے مانا۔ اب آگے ماننے کے درجے کھربوں ہیں، انسان بھی کھربوں کی تعداد میں گزریں گے، ہر بندے کی کیفیت اپنی ہے، ہر بندے کے دل کا حال اپنا ہے، ہر بندے کا خلوص اپنا ہے۔ تو آداب رسالت کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ ہم نے ارشاد رسالت سنا، قرآن نے اصول بتایا، سمعنا و اطعنا، سنا اور تسلیم جام میں اتر گیا، بات ختم ہو گئی، ہم نے ایسا ہی کرنا ہے۔ کوئی مشورہ، کوئی عقلی دلیل، کوئی خارجی تعاون، کوئی اور بھی ایسا کر رہا ہے کہ نہیں، کسی کی ضرورت نہیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے سنا، میں تو مان گیا، کوئی مانتا ہے نہیں، عقل مانتی ہے نہیں، معاشرہ مانتا ہے نہیں، مخالفت ہوگی، مار پڑے گی، لوگ باتیں جو ہوتا ہے ہو، میں نے مان لی۔ تو ادب رسالت پناہی یہاں سے شروع ہوتا ہے، صرف یہ نہیں کہ اذان سنی تو انگوٹھے چوم لیے ادب ہو گیا، یا کہہ دیا میں مسلمان ہوں، میں بڑا ادب کرتا ہوں تو ادب ہو گیا۔ ادب کی بنیاد ہے کہ آپ نے ارشاد رسالت پناہی سنا اور صدق کے دل سے تسلیم کر لیا اور اس پر عمل کیا۔ وہ جو صدق کے دل ہے پھر اس میں جتنے لوگ ہیں اتنے مدارج ہیں، ہر ایک کا خلوص اپنا ہے، ہر ایک کی گہرائی خلوص کی اپنی ہے، ہر ایک کی کیفیت اپنی ہے۔ تو اب اس کو ہم بیان کرتے جائیں تو زندگی کے ہر مسئلے میں تا دم واپسی بارگاہ رسالت سے وابستہ رہنا، بھول چوک ہو جائے توبہ کرنا، پوری کوشش پورے خلوص سے اطاعت کی کرنا ادب ہے، جہاں جہاں چھوٹے گا بے ادبی ہو جائے۔ اب آگے آپ اندازہ لگاتے رہیے، ہر بندے کا کردار بھی اپنا ہے، ہر بندے کی کیفیات اپنی ہے، خلوص اپنا ہے۔
ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے سمیت آپ سب کو بھی اور حاضر غائب تمام مسلمانوں کو یہ کیفیات عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین اینما کانوا ومن کانوا بأنک علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتہ۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔